مفتی عبد القوی حریم شاہ کے ساتھ جس کے بڑے سکینڈلز جو ہیں اور دیگر خواتین کے ساتھ جس کے بڑے بہت زیادہ سکینڈل اس کے وائرل ہوئے ہیں، ایسے مولویوں پہ پابندی لگائی جائے کہ یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے یہ کس قسم کا حرکات کر رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے تو پھر ایک جو کم عقل جو ابھی نیا بچہ اٹھا ہے اور وہ کسی مدرسے میں گیا یہ وہ دین کو اتنا ہی ایسے ہی سمجھے گا، وہ کہے گا اتنا بڑا بندہ جو اتنا بڑا مفتی ہے وہی حرکات کر رہا ہے تو میرے لیے تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے، اگر مفتی عبد القوی پہ پابندی لگائی جائے، ایسے دیگر جتنے بھی ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے معاشرے کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقین جانے مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی، ان پہ کیا بیتری ہوگی۔ کم سے کم اپنے بہن بھائیوں یا اپنے والدین یا اپنے بچوں کے بارے میں ذرا سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ یہ آج چکوال میں ہوا ہے، کل کسی اور جگہ پہ ہوا تھا، اس سے پہلے کسی اور جگہ پہ ہوا تھا، اسلامی قوانین کے مطابق سزا دی جاتی نا تو دوبارہ یہ واقعات نہیں ہوتے۔ سب سے اب ان بچوں کی زندگی مجھے بتائیں گے جن بچوں کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، یہ بچے ان بچوں پہ کیا بیتے گی، ان کی زندگی پہ ان کے ذہنوں پہ کیا اثرات پڑیں گے، کیا ہوگا۔ اب ہم اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں مدارس میں؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محسن رضا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، میں نے اور بھی 1-2 ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے موبائل سٹینڈ سے اتارا ہے تو میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا، ایک گروپ میں مجھے ایک میسیج میں نے دیکھا جس میں ایک FIR کی کاپی بھی ہے۔ چکوال میں ایک بڑا افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا ہے اور 2 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اس پہ ویڈیو کروں، لیکن مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا، مجھ سے بات ہی نہیں ہو پا رہی۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں پہ مسلسل بیٹھا ہوں، اتنا افسوسناک واقعہ، پتہ نہیں ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، اتنی درندگی، اتنی سفاکیت۔ پہلے تو میں آپ کو خبر سنا دوں جو مجھے ملی ہے گروپ سے، چکوال میں جو واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ جو کچھ پوسٹس ہیں اس میں لکھا ہے مدرسہ المصطفیٰ طلبہ جنسی زیادتی کیس، 2 ٹیچرز کا طلبہ سے زیادتی میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ مدرسہ المصطفیٰ طلبہ جنسی زیادتی کیس، تھانہ صدر پولیس چکوال نے طلبہ زیادتی میں ملوث ایک مولوی انیس کو راول پنڈی سے حراست میں لے لیا، دوسرے مولوی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ طلبہ کے ساتھ زیادتی کی خبر کے بعد چکوال پولیس حرکت میں آ گئی۔ طلبہ کے ساتھ زیادتی جامعہ المصطفیٰ چوا چوک میں کی گئی۔ میاں والی کے رہائشی دوسرے ملزم مولوی ذیشان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا، پولیس ذرائع۔ اچھا، 17 طلبہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یہ FIR کی کاپی بھی ہے، میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ایک محترم ہیں، ان کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے یہ FIR درج کروائی ہے۔ آج 18 تاریخ ہے، 18 نومبر، اور یہ جو رپورٹ درج ہوئی ہے یہ 17 نومبر کو ہوئی ہے، یعنی کہ آج سے 1 دن پہلے جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اچھا، بخدمت جناب SHO صدر چکوال جناب علی گزارش ہے کہ میں نام نہیں لے رہا، میں فلاں بچے کا باپ ہوں اور میرا بچہ مدرسہ المصطفیٰ چوا چوک چکوال میں دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ آج مورخہ 17 نومبر کو بوقت 1:30 پر میں اپنے بیٹے، نام نہیں میں لے رہا، کو ملنے چوا چوک مدرسہ گیا تو میرا بیٹا کافی پریشان تھا، جس کو میں نے کافی تسلی دے کر پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ہمارے استاد حافظ ذیشان اور حافظ انیس نے میرے ساتھ غلط حرکات اور بدفعلی کی ہے اور چاقو سے ڈراتے ہیں۔ مزید پوچھنے پر بیٹے نے بتایا کہ میرے علاوہ دیگر طالب علموں، آگے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں میں وہ نہیں پڑھ رہا، کے ساتھ بھی دونوں استادوں نے بدفعلی کی ہے، ان کے جسموں پر چھری سے آگے بریکٹ میں Z لکھا زخم کے نشانات بناتے رہے ہیں، جو اب بھی نشان موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بیٹے نے مزید بتایا کہ ہمارے استاد حافظ ذیشان اور حافظ انیس مدرسے کے بچوں فلاں یہ سارے بچوں کے نام ہیں، 7-8 بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، کے ساتھ بھی مختلف اوقات میں نازیبا حرکات کرتے رہے ہیں اور ان کے جسموں پر چھری کے نشانات بناتے رہے ہیں۔ چھری سے حافظ ذیشان اور حافظ انیس نے ہمارے بچوں کے ساتھ بدفعلی اور نازیبا حرکات و تشدد کر کے سخت زیادتی کی ہے، درخواست پیش کرتا ہوں قانونی کارروائی کی جائے۔ اچھا، یہ تو سارا واقعہ ہے۔ میں یقین جانیں آپ کہ میں پچھلے 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں، کیمرہ سٹینڈ پہ لگایا دوبارہ، ویڈیوز میں نے 1-2 اور بھی یہیں پہ بیٹھ کے ریکارڈ کی ہیں کوئی مختلف ٹاپکس کے اوپر، تو یہ جیسے ہی میں نے خبر دیکھی ہے تو میں نے دوبارہ سٹینڈ لگایا کہ میں اس پہ بولوں۔ میرا ایک دم سے پارا ہائی ہوا ہے کہ ایک بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے سننے کے بعد، آپ جانتے ہیں
کہ ہر انسان کے جو باضمین انسان ہے وہ کانپ جاتا ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے. بڑا مجھے غصہ آیا کہ میں بولوں اس پہ، لیکن یقین جانے الفاظ ہی نہیں نکل رہے منہ سے، بند ہو گیا. اب یہ 2 گھنٹے کے بعد بڑی مشکل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، یہ ہماری اخلاقی اقدار ہے، یہ ہماری تربیت ہے. بول بول کے تھک گیا ہوں میں. مختلف گروپس میں بات کرتا ہوں، لوگ وہاں سے مجھے بھگا دیتے ہیں یہ کہہ کے جی یہ گروپ جو ہے علاقے کی یا گاؤں کی فلاح کے لیے ہے. اگر گاؤں کی فلاح سے متعلق آپ کے پاس کوئی بات ہے تو وہ پیش کریں. تو مطلب میں اصلاح کی بات کرتا ہوں، معاشرتی اصلاح کی بات کرتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں جی فلاح کی بات کریں. اور بھائی اصلاح ہوگی تو فلاح ہوگی نا. اسلام میں تو یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں میری ناقص تعلیم ہے یا ناقص تجزیہ ہے، میرا کم عقل ہوں میں، مجھے تو اسلام میں فلاح نظر آتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہر ایک مہینے بعد ہم ایسی کوئی نہ کوئی خبر سنتے ہیں. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے زیادہ کیسز جو ہیں وہ مدرسوں سے نکلتے ہیں، مدرسوں سے رپورٹ ہوتے ہیں. بھئی ہم مدرسوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا معاذ اللہ، مدرسے ایک دینی تعلیم کی درسگاہ ہے جہاں پہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہی کیوں؟ کیا یہ کسی کی سازش ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد مطلب ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کے معاشرے کو کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ والدین یا وہ بہن بھائی، وہ ماں باپ، یقین جانے مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی، ان پہ کیا بیت رہی ہوگی. کم سے کم اپنے بہن بھائیوں یا اپنے والدین یا اپنے بچوں کے بارے میں ذرا سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس پہ کیا بیتے گی. اتنی ہمارے مسائل کی وجہ یہی ہے، مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا. میں کیا کروں، میرے اندر اتنا ابال ہے جیسے وہ کوئی اپنا فوت ہو جائے تو انسان روتا ہے نا، تو اتنا روتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی آواز، اس کا گلا بند ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے پاس بھی بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، یقیناً ہر ایک انسان کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوگا اس پہ، لیکن اتنی شدت ہے کہ وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے، لیکن جیسے آواز بند ہو جاتی ہے انسان کی. اتنا روتا ہے کہ اس کی آواز گلا بیٹھ جاتا ہے تو وہ بعد میں بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اتنا ابال ہے اس واقعے کو دیکھ کے کہ آواز نہیں نکل رہی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، مجھے مزید بات آ نہیں رہی کہ میں اس موضوع پہ کیا بات کروں. زینب قتل کیس، رنگ روڈ زیادتی کیس، ٹھیک ہے، مطلب ہر مہینے ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سننے کو مل جاتا ہے. میں یہاں پہ چند ایک گزارشات ہی کرتا ہوں. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی ایسا جب واقعہ پیش آتا ہے کوئی بھی معاشرے میں، دیکھیں یہ جو معاملہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے یہ معاشرتی معاملہ ہے، یہ ان کا معاملہ نہیں ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، جن بچوں کے ساتھ صرف ان کے گھروں کا معاملہ نہیں، یہ معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہم کسی کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرتی مسائل کیا ہوتے ہیں. معاشرتی مسائل وہ ہوتے ہیں، اب یہ افسوس ہے کہ میرے جیسے بندے کو جو کہ کچھ بھی نہیں ہے یار، میں کوئی قاسم علی شاہ ہوں یا میں کوئی فلاں ہوں، کہ مجھ جیسے بندے کو یہ چیز بتانی پڑ رہی ہے کہ معاشرتی مسائل وہ ہوتے ہیں جو یکساں ہوں، جن میں سب کے حقوق یکساں ہوں، اور اسی معاملے میں اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہو تو مجھے بتائیں آپ پہ کیا بیتے گی. اب جس جگہ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے اس علاقے کے سارے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں احتجاج کرنا چاہیے تاکہ وہاں پہ جتنے بھی اور ایسے لوگ موجود ہیں، خدا نہ خواستہ ایسے گھٹیا درندہ صفت، اتنی سفاکیت، اتنی حیوانیت کہ یار یہ کیا سوچ ہے، کیا انسان کے اندر، مجھے سمجھ نہیں آتی. پھر وہی بات کہ اس میں ٹھیک کہا گیا ہے، وہ مجھے یاد نہیں پڑ رہا لیکن شاید غالباً میں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ حیوان ناطق انسان کو کہا گیا ہے، بولنے والا حیوان، یعنی کہ اس میں سے عقل صرف نکال دی جائے تو یہ حیوان سے بھی بدتر ہے، اتنا بدتر ہے. اگر یہ عقل سے خیر کا کام نہیں لے گا تو یہ شر کی طرف ایسی حرکات کرے گا شر والی کہ جس سے ایک قابل فہم انسان کی عقل بند ہو جائے کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن افسوس کہ زیادہ برائیاں ہمارے معاشرے میں ہی پائی جاتی ہیں. یہ سب لوگ اگر وہاں پہ نکل کے جہاں جہاں یہ واقعات ہوتے ہیں، یہ آج چکوال میں ہوا ہے، کل کسی اور جگہ پہ ہوا تھا، اس سے پہلے کسی اور جگہ پہ ہوا تھا، مختلف علاقوں میں، ان علاقوں کے لوگ باہر نکلیں وہاں پہ جا کے احتجاج کریں، وہاں احتجاج کریں، اپنا آئینی قانونی
اخلاقی حق استعمال کریں تاکہ وہاں پہ بسنے والے ایسے اور درندہ صرف لوگوں کو کان ہو جائیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ کام نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ بار بار واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ اگر کسی ایک واقعے میں بھی جتنے واقعات ہو چکے ہیں ان میں سے کسی ایک مجرم کو بھی قانونی اور اسلامی قوانین کے مطابق سزا دی جاتی نا تو دوبارہ یہ واقعات نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ یہاں پہ قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ہر بندے کی لگام جو ہے نا وہ کھلی ہوئی ہے، ڈھیلی کیا بلکہ کھلی ہوئی ہے، لگام ہے ہی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ وہ اگر قانون کے مطابق ان کو سزائیں دیں اور جو بنتی ہیں وہ سزائیں دیں اور اس سزا کو عام کریں۔ عام سے مطلب ہے کہ اس کا اظہار وہ دکھائی جائے لوگوں کو کہ ان کو یہ سزا ملی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ دیکھنے والے جو دوسرے دیکھنے والے ایسے لوگ جو درندہ صفت ہیں وہ دیکھنے کے بعد یہ عمل کرتے ہیں، وہ بالکل نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ وہ کانپ جائیں گے، ہماری تو روح کانپ گئی ہے۔ اب ان بچوں کی زندگی مجھے بتائیں گے جن بچوں کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، یہ بچے ان بچوں پہ کیا بیتے گی، ان کی زندگی پہ ان کے ذہنوں پہ کیا اثرات پڑیں گے، کیا ہوگا؟ اب ہم اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں مدارس میں یا کسی مولوی کے پاس سپارہ پڑھنے بھیج سکتے ہیں؟ میں آج سے کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے مولوی تو ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، مولوی ناچ رہے ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے مشہور ٹک ٹاکر ہیں، اتنی داڑیاں ان کی، وہ ناچ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ایک وہ مفتی صاحب اس کو اتنا عام کیا جا رہا ہے، اس پہ تو بین لگنا چاہیے، اس کا مجھے نام نہیں آ رہا، مفتی عبدالقوی، حریم شاہ کے ساتھ جس کے بڑے سکینڈلز جو ہیں اور دیگر خواتین کے ساتھ جس کے بڑے بہت زیادہ سکینڈل اس کے وائرل ہوئے ہیں، اس کی اتنی نازیبا ویڈیوز، نازیبا سے مراد کہ وہ ایسی بےہودہ باتیں کرتا ہے، اس کی کچھ بےہودہ حرکات کی ویڈیوز بھی ایسی ہیں جو مطلب سر عام چل رہی ہیں۔ ایسی ویڈیوز پہ پابندی لگائی جائے، ایسے مولویوں پہ پابندی لگائی جائے کہ یہ دین کا لبادہ اوڑھ کے یہ کس قسم کا حرکات کر رہے ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے، تو پھر ایک جو کم عقل جو ابھی نیا بچہ اٹھا ہے اور وہ کسی مدرسے میں گیا، یہ وہ دین کو اتنا ہی ایسے ہی سمجھے گا، وہ کہے گا اتنا بڑا بندہ جو اتنا بڑا مفتی ہے وہی حرکات کر رہا ہے تو میرے لیے تو بات ہی کوئی نہیں ہے، میرے لیے تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی مسئلہ ہے، اگر مفتی عبدالقوی پہ پابندی لگائی جائے، ایسے دیگر جتنے بھی ہیں کہ اسلام کا نام لے کے داڑیاں رکھ کے اتنے بڑے مطلب اعمال کرتے ہیں، یہ بری حرکات کرتے ہیں، تو اس سے اسلام کی تو ظاہری سی بات ہے ہم جو کھال اتاری جا رہی ہے، معاذ اللہ بات ہی نہیں ہے یار، میں کیا بات کروں۔ صرف افسوس ہے، افسوس نہ کریں برائے مہربانی، اب افسوس نہ کریں، جتنا بول سکتے ہیں بولیں، ان چیزوں کے خلاف اٹھیں، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، ہماری تربیت ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کی تربیت خود کریں۔ مجھے بتائیں آج کے دور میں کون بندہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے؟ سارے پڑھے لکھے ہیں، کس گھر میں 10-12 جماعتیں کون نہیں پڑھا ہوا؟ سارے والدین پڑھے ہوئے ہیں، قرآن پاک ہر بندہ پڑھا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو گھر پڑھائیں، برائے مہربانی کریں، ان کو گھر پڑھائیں، ترجمے والا قرآن لا کے دیں، ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، ان کو تفاسیر پڑھائیں۔ ہمیں صرف ان مولویوں نے، انہوں نے تو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں تمام مولویوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کثرت سے جو ہمیں ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، انہوں نے ہمیں فروعی معاملات سے آگے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ اخلاقیات انہوں نے ہمیں نہیں بتائیں، تربیت انہوں نے نہیں کی، عقائد، حقیقی عقائد کیا ہیں جو اسلامی عقائد ہوتے ہیں وہ ان سے روشنائی ہماری کروائی نہیں گئی۔ صرف فروعی معاملات میں آج تک ان مولویوں کے آپس میں یہ چیز پہ اتفاق نہیں ہو پا رہا، اتنی تفریق یہی اتفاق نہیں ہو پا رہا کہ وضو 3 بار کرنا چاہیے یا 1 بار کرنا چاہیے، 2 بار کرنا چاہیے، واجب مستحب پہ ہی لڑائی ہو رہی ہے آج تک کہ یہ مستحب ہے یہ واجب ہے، یعنی کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، آج تک یہ اس چیز پہ ایک نہیں ہو پائے۔ مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا معاملہ ہے جس پہ پوری قوم ایک ہے؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لسانی تعصب یہاں پہ ہے، مذہبی تعصب یہاں پہ ہے، رنگ و نسل کا تعصب یہاں پہ ہے، صوبائی تعصب یہاں پہ ہے، امیری غریبی کا تعصب یہاں پہ ہے۔ تو جہاں اتنی تفریقات ہوں اور پھر قانون جنگل جیسا پیش کیا جائے کہ جہاں کوئی قانون ہی، اتنی لا قانونیت ہو، کسی مجرم کو کوئی سزا دی نہیں جاتی، جب اس کو سزا دی جائے گی تو دوسرے بھی ذرا چکنے ہو جائیں گے کہ ایسے کام نہیں کرنے۔ تو یہ تو پہلے سزا جزا کا جو معاملہ ہے نا، اس پہ سب سے زیادہ پہلے تو ذمہ داری بنتی ہے انتظامیہ کی، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کہ وہ ان کو ایسی سزا دیں جو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا غصہ اس میں انوالو کر دیں، یہ تو اسلامی اقدار کے بھی خلاف ہے، اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور ویسے بھی فطرت بھی اس کے خلاف ہے
عقل بھی اس کے خلاف ہے کہ آپ کسی معاملے میں اپنی سوچ شامل کر دیں, اپنا غصہ شامل کر دیں. نہیں, جو قانونی سزا ہے وہ دیں, لیکن دیں تو صحیح. اور جو اسلامی قوانین کے مطابق سزا بنتی ہے وہ دیں, لیکن دیں کہ اس کو ذرا سامنے لائیں کہ یہ اس بندے نے یہ کام کیا تھا, اس کو یہ سزا ملی ہے, تو پھر دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ کام نہیں کرنا. ہاں بھی فلاں کے ساتھ یہ ہوا تھا, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیس پتہ نہیں عدالتوں میں پڑے رہتے ہیں, کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, سالوں گزر جاتے ہیں, وہ اندر مزید جیلوں میں بدماش بن جاتے ہیں, اندر رنگ رنگ کا بندہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک گناہ کرنے والا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے, 6 سال 8 سال 10 سال اس کا کیس پڑا رہتا ہے, بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں, اس کو ضمانتیں مل جاتی ہیں, وہ بری ہو جاتا ہے اور جان چھوٹ جاتی ہے, اور وہ اندر سے ایسے ایسے لوگوں سے مل کے آتا ہے جو بڑے بڑے جنہوں نے جرائم کیے ہوتے ہیں, اس کے ذہن میں وہ بھی بھرا جاتا ہے, وہ باہر آ کے پھر وہی کچھ کرتا ہے. تو جب تک سزا جزا کا فیصلہ صحیح سے نہیں سنایا جائے گا تب تک یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے لفظوں کی کمی ہے, مجھے الفاظ ہی نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو سب کو محفوظ رکھے, اپنے بچوں کو گھروں میں تعلیم دیں برائے مہربانی, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مدارس, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں سے ایسے معاملات کا نکلنا, دنیاوی بین الاقوامی سطح پہ ہمارا کیا پیغام جا رہا ہے, پوری دنیا کو ہمارا کیا پیغام جا رہا ہے, ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. یہ تو انسانیت سے گرے ہوئے, مطلب انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس قدر گھٹیا, اس کیا تربیت ہے, کیا ذہنیت ہے, کیا قوم ہے. اللہ حافظ.